مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں منافقین کی جو علامتیں ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں. اب آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ ان کی مثال بیان کرتا ہے کہ منافق آدمی کی مثال کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں مثلهم کمثل الذی استوقد نارا. منافق کی مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص آگ کو جلاتا ہے. فلما اضاءت ما حوله، جب وہ پوری طرح آگ روشن ہو جاتی ہے، اپنا ارد گرد سارا روشن کر دیتی ہے، ذهب اللہ بنورہم، پھر اللہ اس کے نور کو، اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے. اس کے دو معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ منافق آدمی جو ہے یہ اسلام کو قبول کرتا ہے اور اسلام ایک روشنی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو روگ ہوتا ہے وہ اسے نفاق کی طرف لے جاتا ہے، اور نفاق اور کفر جو ہے یہ اندھیرا ہے. اسے روشنی ملنے کے باوجود یہ پھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے، یا اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے اللہ اس روشنی کو چھین لیتا ہے. جس طرح کہ یہ ایک حقیقت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس بندے کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کے سینے میں اللہ کی طرف سے نور روشنی آ جاتی ہے. اور ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ روشنی جو آئی تھی اسلام کی صورت میں وہ چھن گئی، اور یہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں. جس طرح کہ پچھلی آیات میں پڑھا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم، حقیقتاً نہ یہ اللہ کو نہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص آپ سے جھوٹ بولتا ہے، آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ اس نے اس جھوٹ کا وبال اپنے سر پہ لینا ہے. ایک شخص آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن حقیقتاً جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا کرنے والے کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا اور آخرت کے اندر وہ وبال اپنے سر پہ لاد لیا ہے جو اسے بہرحال دینا پڑے گا. اور جس سے چھنا ہے وہ تو بیچارہ جو ہے اس کا تو دنیا میں کچھ چھنا تو آخرت کے لیے اس کی کمیٹی پڑ گئی. جب انسان کو اعمال کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں اسے یا اس کے نیک اعمال ملیں گے یا اس کے گناہوں کو اتار کے اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا. اور ممکن ہے کچھ گناہ ایسے ہوں جس کی وجہ سے انسان جہنم کی طرف جا رہا ہو، لیکن اس کے ساتھ جو ظلم یا زیادتی یا فراڈ یا ٹھگی جو کچھ بھی کسی نے کیا ہے
وہ اس کے گناہ اس کے سر سے اتار کے اللہ اس پہ ڈالے گا تو وہ جنت کے لیے قابل بن جائے گا. تو اس لیے وہ شخص جو ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا اس بندے کا نقصان ہے جو اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو یہ مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ آئی تو روشنی کہ وہ اسلام کو قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے، لیکن انہوں نے اندھیرے کو قبول کر لیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں بھی فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے. فما ربحت تجارتہم، اور اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. تو دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ ایک منافق آدمی بظاہر اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رشتے ناطے کرتا ہے، مسلمانوں کی مساجد میں جاتا ہے اور اسلام سے جو فائدے مل سکتے ہیں وہ لیتا ہے، لیکن یہ ساری روشنی ایک دن ایسے ختم ہو جاتی ہے کہ اس کی موت آتی ہے. تو چونکہ اللہ کے سامنے یہ اپنے من کو چھپا نہیں سکتا، تو پھر اس کے سارے راستے، وہ سارے فوائد، سارا کچھ اور اسلام کا جھوٹا دعویٰ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ کے اندھیروں میں چلا جائے گا. الیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت جو ہے یہی فرما رہے ہیں کہ مثلہم، ان کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جو آگ کو جلاتا ہے. فلما اضاءت، جب وہ روشن، خوب روشن ہو جاتی ہے، ما حولہ، اپنے ارد گرد ماحول کو بھی روشن کر دیتی ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ اس کے نور کو لے جاتا ہے، وہ بجھ جاتی ہے. وترکہم، چھوڑ دیتا ہے ان کو، فی ظلمات، ایسے اندھیروں میں، لا یبصرون، جس میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے. صم بکم، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے. یعنی بظاہر ان کی آنکھیں دیکھتی تھی، ان کے منہ میں زبان تھی، بولتے تھے، اور بلکہ کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی تھی، کانوں سے سنتے بھی تھے، لیکن یہ ساری باتیں سننا، دیکھنا، بولنا، یہ کسی کام نہیں آیا. آپ دیکھیں سورۃ ملک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں لے جایا جائے گا، وقال لهم خزنتها، جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ آگے سے جواب دیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا تو آیا تھا. فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کہا تجھ پہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم اپنے پاس سے باتیں بناتے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت بڑی گمراہی میں تھے. یعنی پھر انسان خود اقرار کرے گا اور پھر یہ بات کہے گا، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش میں بات کو سن لیتا، عقل کر دیتا، آج میں جہنم والوں میں، آگ والوں میں نہ ہوتا. تو یہ انسان کا وہ سننا کسی کام کا نہیں، جو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، عمل کے لیے نہیں. آدمی کا وہ بولنا کچھ بھی نہیں کہ زبان سے تو وہ بڑی اچھی باتیں کرتا رہے لیکن عمل اس پہ نہ ہو. اور انسان اللہ کی ساری قدرتوں کو، اللہ کی آیات کو، اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود وہ نہیں پہچانتا، تو وہ اندھے کی طرح، اندھا انسان کی طرح ہے. جس طرح اندھے کو کچھ نہیں نظر آتا، وہ حق کو نہ پہچاننے والا بھی شخص اسی طرح ہے. تو اللہ منافقین کے
علماء کہتے ہیں یہ سننے کے باوجود بہرے ہیں، بولنے کے باوجود گونگے ہیں، دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں، لا یرجعون، یہ کبھی بھی پلٹ کے اسلام کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ یہ اسی طرح مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب میں ہی زندگی گزاریں گے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، نہ وہاں سے کچھ ملے گا نہ وہاں سے کچھ ملے گا۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اس بات میں عزت رکھی ہے کہ انسان اچھائی کو دیکھ کے اسے اپنا لے اور اس پہ استقامت اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا قل ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ، ثم استقم، پھر اس پہ جم جا، پھر ہلنا نہیں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی جا سکتا ہے، وہ بھی آ سکتا ہے، یہ منافقت ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہمیں یہ دعا اپنی زندگی کا ضرور حصہ بنانی چاہیے۔ دیکھیں بعض اوقات حالات ایسے بنتے ہیں کہ انسان ایسا کردار نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اللہ اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنانی چاہیے، اپنا ورد بنانا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من النفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تو ہم سب کو اپنی پناہ عطا فرما دے۔ قولی ھذا واستغفر